وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا اچھا قرض دے، پھر وہ اس کو بڑھائے اس کے لیے یا دگنا کر دے اس کے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے عزت والی روزی ہے، عزت والا بدلہ ہے، عزت والا اجر ہے۔ آیت نمبر 11 سورۃ الحدید، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سورۃ الحدید کے اہم مضامین میں انفاق فی سبیل اللہ بھی ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اس کے لیے اللہ کریم نے یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اور اس کی تعلیم دینے کے لیے اللہ کریم نے تینوں اسالیب اختیار فرمائے ہیں اس صورت کے اندر، یعنی ترغیب کا اسلوب بھی ہے، تاکید کا اسلوب بھی ہے، اور ترہیب کا اصول بھی ہے۔ اس کی جو ترتیب ہے وہ اگرچہ ایسا نہیں ہے، پہلے ہم نے اس کی تاکید پڑھی، پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اس کی ترہیب آئی، اور یہاں یہ جو آیت نمبر 11 ہے اس میں اس کی ترغیب ہے، اور یہ ترغیب دیگر جگہوں پہ بھی سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے اور دیگر مقامات پر بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دیے ہوئے مال کو، اور جس کے لیے وہ خود فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی میراث تو اللہ کی ہے، اصل وارث اللہ، اصل مالک تو اللہ ہے، اور میراث اس لیے کہا کہ جس کے پاس بھی ہے اس نے بالآخر چھوڑ جانا ہے، اور ہمارے باپ دادا چھوڑ گئے تو ہمارے پاس آ گئی، اب ہم چھوڑ جائیں گے تو ہماری اولادوں کے پاس چلی جائے گی، پھر وہ چھوڑ جائیں گے، پھر ان کی اولادوں کی، چلتے چلتے سارے ہی چھوڑ جائیں گے، رہ جائے گی تو صرف اللہ کے لیے رہ جائے گی۔ تو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جب ہے سب کچھ اللہ کا تو تمہیں پھر خرچ کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ جب مال اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے، اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اہل ایمان کی خوبی یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح تاکید بھی کر دی کہ ضرور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور یہاں ترغیب ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ترکیب جو ہے، ترغیب والا اسلوب جو ہے، یہ اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں بھی اختیار فرمایا اور دیگر مقامات پر بھی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے کہ جو مجھے اچھا قرض دے۔ یہ ترغیب دلانے کے لیے اپنے رستے میں خرچ کرنے کو قرض قرار دیا، یعنی مال کا مالک اللہ ہے، ہم اس کے امین ہیں، اور جو لوگ اصل مالک نہیں ہیں ان سے اصل مالک خرچ کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور پھر اس کی مہربانی اور لطف و کرم ایسا ہے کہ وہ اس کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے، حالانکہ مال بھی اسی کا ہے۔
تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اور اچھا قرض کیا ہوتا ہے؟ اچھا قرض وہ ہوتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، اس کے اندر کوئی اور مقصد نہ ہو، کوئی دنیاوی کوئی مادی مفاد مقصد نہ ہو، کسی کے اوپر احسان جتلانا مقصد نہ ہو، ریاکاری مقصد نہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچانا مقصد نہ ہو، اور جتنے بھی اس کے علاوہ مقاصد اس طرح کے ہو سکتے ہیں، ایسا کوئی مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مقصد ہو، اور اس کے نتیجے میں قرض کے نتیجے میں کوئی اور مادی مفاد بھی نہ ہو، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے جو شخص دے وہ قرض حسنہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو کوئی شخص قرض دے دیتا ہے تو وہ قرض دینے کے بعد وہ گننا شروع کر دیتا ہے کہ میرے تو پیسے اتنے ڈی ویلیو ہو گئے ہیں، افراط زر اتنا بڑھ گیا ہے، اور ڈی ویلیویشن کی وجہ سے کرنسی ڈی ویلیویٹ ہوتی جاتی ہے، اور اس کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے میرے پیسے تو جو میں نے 50 لاکھ قرض دیا تھا وہ 6 مہینے بعد وہ تو 50 لاکھ رہا ہی نہیں، وہ تو اتنے % کم ہو گیا ہے، اور اب وہ تو اتنا رہ گیا ہے۔ جب میں نے قرض دیا تھا تو سونا اتنے کا آتا تھا، اب جب وہ واپس دے رہا ہے تو اب تو اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے آج سے 20 سال پہلے اگر کسی نے آپ سے 4-5 لاکھ روپے لیا ہو تو اس وقت 5 لاکھ کی کیا ویلیو تھی، اور آج آپ کو 5 لاکھ روپے واپس کرے تو اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کرنسی کا جو اس کے اندر کمی ہوتی ہے تو یہ تو بہت گھاٹا پڑ جاتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو لوگ گنتے ہیں اور گن کر پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی فائدہ لے لیں، ایٹ لیسٹ ہمیں نقصان تو نہ ہو۔ اچھا، یہ ساری باتیں اور یہ ساری کنسیڈریشن ان کی ہوتی ہیں جو قرض حسنہ نہیں دیتے۔ اچھا، ایسا قرض جو دیا ہوا جس کے بارے میں آدمی یہ سوچتا رہے کہ میں نے اس کو قرض دے بیٹھا ہوں اور بیٹھا ہوا ہوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، میرے پیسے آہستہ آہستہ جو ملکی سطح پہ اور جو عالمی سطح کے اوپر جو کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے، میرا تو پیسے ختم ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو اس طرح کے خیالات رکھنے والا، اس طرح کی گھبراہٹ اور پریشانی رکھنے والا، اس کا دیا ہوا قرض وہ اچھا قرض نہیں ہوتا۔ قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اس کو دیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنا مال کسی کو قرض دیتا ہے تو ہر دن کے بدلے اس کو اجر ملتا ہے، ہر دن کے بدلے۔ ایسا اس کو یہ نہیں پتا میرا میٹر اللہ کے حق کتنا چل رہا ہے، وہ ڈی ویلیویشن گنتا ہے۔ اگر اس نے اللہ کے لیے دیا ہو تو اس کو تو یہ خوشی ہو کہ میرا تو جتنے دن زیادہ، جب ہر دن کے بدلے اجر ملنا ہے اور اس کو یہ یقین ہو کہ مجھے ہر دن کے بدلے اجر ملے گا، تو پھر قرض حسنہ کے بارے میں قرض دینے والے کا رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جس نے قرض واپس کرنا ہے اس کو یہ کہے کہ یار 1-2 دن اور رکھ لو تاکہ مجھے 1-2 دن کا اجر اور مل جائے۔ جس نے قرض حسنہ دیا اس کی تو دل کی خواہش یہ ہوگی کہ قرض مقروض جو ہے وہ اپنے پاس تھوڑی دیر اور رکھ لے تاکہ میرا اجر چلتا رہے، اگر مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو وہ میرے پیسے تھوڑی دیر اور رکھ لے، کیونکہ اس سے اجر ملتا ہے اگر کسی نے اجر کے لیے دیا ہے، وگرنہ اس کو پریشانی رہتی ہے میری کرنسی ڈی ویلیویٹ ہو رہی ہے، سونے کی قیمت بڑھ رہی ہے، میری قیمت جو ہے وہ کرنسی کی قیمت کم ہو رہی ہے، میں تو غلط کر بیٹھا ہوں۔ اچھا، اس کا مطلب اس نے قرض حسنہ نہیں دیا۔ اللہ، اور قرآن کہتا ہے کہ اگر قرض حسنہ دیا ہے اور کسی نے آپ سے مدت طے کی ہے کہ میں فلاں مدت میں واپس کر دوں گا، تو وہ واپس نہیں بھی کر رہا اور اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، فنظرۃ الی میسرہ، اس کو آپ خوشحالی تک اور مہلت دے دے، کیونکہ آپ کو تو اس کے نتیجے میں اجر مل رہا ہے، آپ کا میٹر تو چل رہا ہے، آپ کو خسارہ تو ہو ہی نہیں رہا، لہذا آپ اس کو مہلت دے دیں۔ اور اگر ویسے ہی اس وان تصدقوا خیر لکم، اگر ویسے ہی صدقہ کر دو کہ چل یار خیر ہے، کوئی بات نہیں، میرے پاس اللہ نے کا دیا اور بہت کچھ ہے، یہ تم ہی رکھ لو تو میں تم سے لیتا ہی نہیں، اگر یہ صدقہ کر دو تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ اب یہ قرض حسنہ یہ ہوتا ہے، اللہ ہمارے اوپر اپنے رحم، لطف اور کرم کی بارش بھی فرماتا ہے اور ساتھ ہماری تربیت بھی فرماتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو اچھا قرض کون کون دیتا ہے بھائی بتاؤ تو ذرا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون اچھا قرض دیتا؟ او بھائی اللہ کے پاس تو سارا کچھ ہے، سارا مال تو اس کا ہے، تو اس کو قرض کیسے دینا؟ یہ اس کی مہربانی ہے
کہ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ تم میرا دیا ہوا مال میرے ہی رستے میں خرچ کرو گے میں اس کو اپنے ذمے قرض سمجھوں گا کہ تم نے مجھے قرض دے دیا۔ اب جب تم نے مجھے قرض دے دیا، میرے رستے میں خرچ کر لیا، تو وہ گویا میرے ذمے قرض ہو گیا، اور جو قرض ہے وہ واپس بھی لوٹانا ہے کیونکہ قرض ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ہر روز اس کے بدلے میں اجر بھی ملنا ہے۔ فرمایا وہ تو ہونا ہی ہے، کیونکہ قرض حسنہ ہے، جو قرض حسنہ کی جتنی پری ریکوزٹس اور جتنی اس کی کنڈیشنز اور جتنے اس کے بینیفٹس ہیں وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں، کیونکہ قرض حسنہ ہے، اللہ اس کو اپنے ذمہ قرض حسنہ قرار دیتا، لہذا اس کے اندر جتنی نیکیاں ہیں، جتنا اس کے اندر انسان کے لیے فوائد ہیں وہ سارے موجود ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ قرض ہے میں تمہیں واپس کر دوں گا، لیکن میں اتنا نہیں کروں گا جتنا تم نے مجھے دیا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، وہ اس کو اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دے، اللہ کو قرض حسنہ دے، اگر قرض حسنہ دے دو گے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، وہ تمہارے لیے اس کو دگنا کر کے واپس کرے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اچھا، یہ جو فَيُضَاعِفُ، ضَعَفَ يُضَاعِفُ، اس کا معنی ہوتا ہے بڑھانا، اب دگنا کرنا بھی ہوتا ہے اور بڑھانا، مطلقاً بڑھانا بھی ہوتا ہے۔ 1 اور 10 کی ریشو تو اس نے قرآن میں ڈکلیئر کر دی ہے کہ جب تم خرچ کرتے ہو، کوئی بھی نیکی کرتے ہو، 10 گنا اس کا اجر ملتا ہے۔ بلکہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں 700 گنا تک بھی ڈکلیئر کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، 1 دانہ خرچ کریں، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال 1 دانے کی ہے کہ وہ دانہ جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 دانے کے بدلے 700 دانے۔ اچھا، وہاں پھر فرمایا کہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ اور بڑھا دیتا ہے، یعنی 700 بھی فکس نہیں ہے، 1 سے جو 700 گنا تک وہ بڑھا کے واپس کرے گا، یعنی دگنا۔ میں نے عرض کیا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، دگنا کر کے دے گا ایک معنی، بڑھا کے دے گا کتنا؟ 10 گنا۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ یا پھر فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ۔ یا پھر اس کی مثال یہ ہے کہ 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ جس کے لیے چاہتا ہے اللہ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فکس ہے ہی نہیں، اگر اس نے دگنے کا کہا تو، اگر اس نے 10 گنا کا کہا تو، اگر اس نے 700 گنا کا کہا تو، وہ صرف ہماری تسلی کے لیے کہا ہے، جتنا وہ دے گا اس نے بتایا ہی نہیں کتنا دے گا۔ قرض بھی قرار دیتا ہے اپنے ذمے، اور اس کے نتیجے میں وہ کتنا واپس ادا کرے گا، حالانکہ مال بھی اس کا ہے۔ اس کی مہربانی تو دیکھیے۔ فرمایا وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، ایک اور کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے عزت والا بدلہ بھی دے گا، عزت والا بدلہ۔ اچھا، کہیں فرمایا رزق کریم، اللہ تعالیٰ سورہ حج کے اندر فرمایا اور سورہ بقرہ میں بھی غالباً فرمایا کہ رزق وَلَهُ رزق کریم، اس کے لیے عزت والی روزی ہے۔ یہاں فرمایا اجر کریم، اس کے لیے عزت والا بدلہ ہے۔ عزت والی روزی اور عزت والا بدلہ وہ ہوتا ہے جس میں انسان کو وہ حاصل کرتے ہوئے کسی سبقی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی ذلت رسوائی کا یا کسی بھی طرح کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، مل جائے، یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پھیلا کے کسی سے لینا پڑے۔ آدمی بعض اوقات لیتا ہے تو روزی تو آتی ہے، لیکن وہ روزی کے ساتھ عزت بھی چلی جاتی ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ اکبر۔ اس میں کسی نے پیروڈی کر کے کہا تھا
جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن. یعنی آج کے دور میں سارا کچھ الٹ ہو گیا ہے. رزق میں آنا چاہیے، جہاں سے مرضی آئے، عزت ہوتی ہے نہیں ہوتی، ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، پرواز میں کوتاہی ہوتی ہے، جو کچھ مرضی ہوتا ہے آنا چاہیے. یہ فتنوں کے دور کا معاملہ تو یہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لا يُبَالِ الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْحَلَالِ وَمِنَ الْحَرَامِ، کہ جو کچھ بھی اس کے پاس آئے گا اس کے بارے میں آدمی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے، بس آنا چاہیے جہاں سے مرضی آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ رزق حلال کمانے کی اور رزق حلال کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال کاموں پہ ہی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ جو ایک بدلہ اجر کریم بھی ہے. رزق کریم ہوگا تو اس دنیا میں عزت والی روزی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں عزت والی روزی کیا ہے. مثال کے طور پر مال غنیمت ہاتھ آ جائے تو کتنی عزت والی روزی ہے. نہ کسی کا احسان اور نہ کوئی کسی کا لینے دینے کا معاملہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مال غنیمت جب عطا کرتا ہے تو کسی کا آدمی مرہون احسان نہیں ہوتا، مرہون منت نہیں ہوتا، اور وہ ہاتھ آ جائے. اسی طرح مال فے ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح بعض بزنسز اس طرح کے ہیں، خاص طور پہ جب سیل پرچیز کا بزنس ہوتا ہے تو سادہ سادہ آپ کوئی کموڈٹی لے لیں، کوئی ضروریات زندگی میں سے کوئی چیز لے لیں اور آپ آگے سے خریدیں اور اس کو اپنا منافع رکھ کے آگے بیچ دیں، تو یہ سیدھا سیدھا بزنس، یہ بھی عزت والی روزی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. تو اگر سیل پرچیز کا کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کے اندر برکت بھی اتنی زیادہ ہے اور پھر وہ سنت بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ رزق کریم بھی ہے. یعنی اس کے اندر آدمی جو ہے آپ نے اگر نوکری کسی کی کرنی ہو تو نوکری جب آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں، جتنا مرضی آپ محنت کر کے اپنا پورا حلال کر کے کھاتے ہو، تو تنخواہ تو آپ کسی سے لے رہے ہیں نا. آپ کا کوئی باس ہوگا، آپ کا کوئی اوپر کوئی بیٹھا ہوگا اور وہ آپ کو تنخواہ دے رہا ہوگا، اور جو تنخواہ دے رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے سارے نوکر ہیں. لہٰذا یہ تو آج کل نوکریوں کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب وہ جوانی میں تھے تو کہتے ہیں کہ اس وقت نوکری کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، اور باقاعدہ جو ہے وہ لوگ ایک فوک وزڈم تھی، ایک ہر ایک کو پتہ تھا کہ نوکری بہت بری چیز ہے اور نوکری نہیں کرنی، اپنا کام کرنا ہے. گویا اپنا کام کریں گے تو رزق کریم ہوگا، نوکری کریں گے تو رزق تو ہوگا لیکن رزق کریم نہیں ہوگا. پرواز میں کوتاہی بہرحال آتی ہے، چاہے آپ گورنمنٹ کی نوکری کر لیں اور کسی فرد کی، کسی سیٹھ کی نوکری کر لیں تو پھر تو پرواز رہ ہی کوئی نہیں جاتی، سارے پر کٹ جاتے ہیں. لہٰذا یہ پرانا محاورہ ہو گیا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو رزق کریم تو ہے دنیا کا رزق. اللہ تعالیٰ ایسی روزی کا بندوبست کر دیتا ہے کہ آدمی کو کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا پڑتا، اور لوگ دینے میں، آپ کو دینے میں عزت محسوس کرتے ہیں، اور لوگ دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی عزت ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو پیسے دیے ہیں، اس سے کوئی چیز لی ہے، چاہے کوئی چیز خریدی ہو، چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو، چاہے کوئی معاملہ ہو. اللہ تعالیٰ روزی کا بندوبست ایسا کر دیتا ہے. اگر صرف رزق کریم ہو تو یہاں ہے اجر کریم. تو جو اجر کریم ہے عزت والا بدلہ، تو عزت والا بدلہ صرف آخرت کا نہیں ہے، دنیا کا بھی ہے. تو جو دنیا کا عزت والا بدلہ ہے وہ رزق کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت والا رزق عطا فرماتا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. تو یہ ایک، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور جو جنت عطا فرمائے گا پھر وہ تو ایک ساری نعمتوں کی انتہا ہوگی، اور اس میں بھی پھر انسان کو اتنی عزت کے ساتھ لے جایا جائے گا جنت کے اندر، اور جنت جو عطا ہوگی وہ اتنا عزت والا بدلہ ہوگا کہ کسی قسم کی اس کو کسی بھی مرحلے پہ رسوائی یا شرمندگی یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اندازہ کیجئے، میں نے عرض کیا کہ یہ ترغیب کا اسلوب ہے، رغبت دلائی گئی ہے. کمپنیاں اپنی مشہوری کے لیے پروموشنز جاری کرتی ہیں، بڑے بڑے پیکج دیتی ہیں،
لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے کمپنیاں اپنے اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے لوگوں کو مختلف قسم کی آفرز دیتی ہیں۔ تو ذرا دنیا میں جتنی بڑی سی بڑی کوئی آفر ہو سکتی ہے اس کے مقابلے میں ذرا اس آفر کو دیکھیں کیا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اچھا پھر مال بھی ہمارا اپنا ہو تو ہم کہیں کہ چلیں یار ہم سے قرض مانگ رہا ہے ہم دے دیتے ہیں، اور مال بھی اس کا دیا ہوا، مما رزقناہم ينفقون، اور پھر اس کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے، اور قرض کو بھی قرض حسنہ قرار دیتا ہے، اس کا اجر اور اس کے بینیفٹس الگ ہیں، پھر فرمایا اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا اور ساتھ عزت والا بدلہ بھی عطا کرے گا، یعنی دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی عزتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی رسوائیوں سے بھی اور دنیا کی محتاجیوں سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، اور آخرت کی محتاجیوں اور آخرت کی رسوائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ اگر یہ مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ گویا دنیا کی سب سے بڑی پیشکش ہے، یعنی اس سے بڑی کائنات کی اس سے بڑی پیشکش ہو نہیں سکتی کہ اس کو دنیا آخرت میں عزت والا رزق، عزت والا بدلہ مل جائے، اور جو کچھ اس نے دیا ہے وہ بڑھا چڑھا کے۔ اللہ اکبر! فرمایا کچھ نہیں ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ نہیں ہے نا تمہارے پاس اللہ کو قرض دینے کے لیے، تو ایک کھجور کی پھانک، کھجور بھی پوری نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ فرمایا ایک کھجور کی پھانک جو ہے بشق تمرتن، کھجور بھی کاٹ کے کتنی کی رہ جائے گی؟ فرمایا کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دے دو گے نا، اتقوا النار ولو بشق تمرتن، جہنم سے بچ جاؤ گے چاہے تم کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں دے دو۔ اگر پوری کھجور دے دی اللہ کے راستے میں تو فرمایا بعد آدمی جو ہے اللہ کے راستے میں کھجور دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پالتا ہے، جیسے کوئی شخص اپنے بچھڑے کو پالتا ہے، اپنے پالتو جانور کو کوئی شخص پالتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، آہستہ 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 بڑا ہوتا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بھی صدقے کو جو اللہ کے لیے دیا ہو، اللہ کے راستے میں دیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھجور جو ہے وہ اجر کے اعتبار سے پہاڑ بن جاتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور انسان جب قیامت والے دن دیکھے گا کہ یہ میرا اجر ہے، تو کس چیز کا اجر ہے؟ اس کو یہ یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کھجور دی تھی اللہ کے راستے میں، اس کا اتنا اجر ہے۔ تو جو شخص یہی کرے کہ وہ ہر چیز جو بھی اس کے پاس ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو اس کو کتنا اجر دے گا۔ لہٰذا یہ ایسی ترغیب ہے، اگر ترغیب کا پہلو میں نے عرض کیا، تاکید بھی پیچھے آ گئی، ترغیب بھی پیچھے آ گئی، لیکن ترغیب ہی اتنی پرکشش ہے کہ آدمی اگر صرف اس کے اوپر ہی غور کر لے تو آدمی کا دل کرتا ہے کہ جس میں زیادہ منافع ہو نا اس میں لوگ اپنی ساری جائیداد لگا دیتے ہیں، جس میں زیادہ منافع ہو۔ کاروبار کوئی بھی لے لے، آج کل دنیا نے ٹھگی بازی کا جو کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں نا، اس میں ایک کاروبار، بہت سارے کاروبار ہیں جس میں فراڈ ہی چل رہا ہے، ٹھگیاں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ایک بہت بڑا ٹھگی کا کاروبار یہ ہے جو کئی عرصے بعد کوئی نہ کوئی سکینڈل سامنے آ جاتا ہے، اور عملاً بیک ڈور پہ اور پرومیننٹ ہوئے بغیر بہت سارے کام لوگ کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ماہانہ اتنا منافع آئے گا، اس کو اتنا منافع بتاتے ہیں کہ بندہ خوش ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے او اتنا منافع، اور بعض اوقات وہ کہتے ہیں ڈبل کر دوں گا، ڈبل شاہ بھی آئے اس دنیا میں، اچھا ڈبل کر دوں گا۔ اچھا جب پتہ چلتا ہے میرے پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں، اور وہ 1 2 3 مہینے ہوتے ہیں ڈبل، اور وہ جو منافع کسی نے کہا ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ مجھے اسی طرح ایک کاروبار میں 15 20 سال پرانی بات ہے، اور یہ 10 12 سال پرانی بات ہوگی شاید، ایک آدمی بار بار، میرا دوست تھا، اچھا دیندار نمازی پرہیزگار، بار بار میرے پاس آئے کہ بہت اچھا کاروبار ہے، آپ اس میں انویسٹ کر لیں۔ اس قدر اس نے مجھے اچھے منافع کی پیشکش کی کہ میرا دل کرے کہ میں اپنی گاڑی بیچ کے اس کو پیسے دے دوں، یعنی پیشکش ہی ایسی تھی، دل بندے کا کرتا ہے اتنا منافع۔ بہرحال مختصر یہ کہ میں نے اس کو کہیں سے کر کے 5 لاکھ روپے اس کو دے دیا،
آزمائشی طور پر دیکھتے ہیں کہ بھلا کیا منافع آتا ہے۔ اس نے جو پہلے مہینے کا مجھے منافع دیا وہ 1.25 لاکھ روپیہ تھا، 1,25,000، 5 لاکھ کے اوپر۔ اب دنیا میں کوئی کاروبار ایسا ہے جس کے اوپر ایک مہینے میں 5 لاکھ کے اوپر 1.25 لاکھ روپے منافع ہے؟ اچھا میں نے سوچا، میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ سے دعا کی، استخارہ وغیرہ کیا، دوبارہ اللہ سے دعا کی، یا اللہ رہنمائی فرما۔ تو اللہ نے میری رہنمائی فرمائی کہ یہ تو کاروبار ٹھیک نہیں ہے بھئی، جس میں 1.25 لاکھ روپیہ منافع آ جائے ایک مہینے میں وہ۔ اچھا جو میں نے اس کو کہا، اس کو میں نے فون کیا، میں نے کہا یار میرے 5 لاکھ میں سے 1.25 لاکھ مجھے آ گیا ہے، باقی کا 3.25 لاکھ مجھے واپس کر دو، میں نے یہ کاروبار نہیں کرنا۔ جو اس کو سمجھ نہیں آئی، اس نے سمجھا کہ یہ پتہ نہیں اس کو کیا۔ میں نے کہا یار مجھے منافع نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا 1.25 لاکھ آپ کو منافع ہم دے چکے ہیں، باقی آپ کا 5 لاکھ ہمارے پاس ہے۔ میں نے کہا میں نے منافع لینا ہی نہیں، آپ مجھے جو ہے میرا 3.25 لاکھ روپے واپس کریں اور بس پورا 5 کریں اور بس آپ کا کام آپ۔ وہ 2-3 مہینے بعد ہی پتہ چلا کہ جناب وہ بہت بڑا فراڈ تھا اور وہ لوگوں کے کروڑوں روپے لے کے بندہ بھاگ گیا۔ اچھا یہ کاروبار اس طرح چل رہے۔ تو جتنی بڑی پیشکش ہوتی ہے لوگ لٹ جاتے ہیں لوگ بڑی بڑی پیشکشیں دیکھ کے۔ تو جتنی بڑی پیشکش اللہ نے کر دی ہے تو ہمیں تو سارا کچھ لگا دینا چاہیے۔ یعنی اس سے بڑی ترغیب اور کیا ہو سکتی؟ دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، جو لگایا ہے کوئی گناہ ہو کے واپس آ جائے، ایسی انویسٹمنٹ۔ اور یہ صرف مال کی نہیں ہے، یہ جانوں کی بھی ہے۔ وہ ترغیب نہیں سنی؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے لوگوں کے مال سودا کیا۔ اللہ نے کرو سودا، کس نے کرنا ہے؟ کیا سودا ہے؟ جان اور مال تم لگا دو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، اس کے بدلے میں اللہ جنت دے دے گا۔ کس کس کو سودا منظور ہے؟ آ جائے اللہ سے سودا کر لے۔ اللہ ڈیل وہ بھی واضح ہے اور ترغیب وہ بھی واضح ہے، کسی نے کرنی اللہ سے کر لے۔ اس سے بڑا ترغیب کا کوئی اور اسلوب ہو نہیں سکتا، اس سے بڑی پیشکش ہو نہیں سکتی جو اللہ کریم نے مختلف مقامات پر اور اس مقام پر عطا فرما دی ہے۔ اور فرمایا کہ بدلہ بھی پھر عزت والا دے گا، دنیا میں بھی عزتیں محفوظ رہیں گی اور آخرت میں بھی عزت بھی محفوظ رہے، ہر چیز مل بھی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اہل ایمان واقعتاً قرآن پر اور اللہ کی فرامین پر ایمان رکھتے ہیں، وہ پھر اپنا تن من دھن قربان کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اچھے بدلے کی توقع ہوتی ہے۔ پھر وہ ہر چیز، کوئی چیز رکھتے نہیں ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور نماز پڑھ کے آپ جلدی جلدی صحابہ کے کندھے پھلانگتے ہوئے گھر کو تشریف لے گئے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، پریشان بھی ہوئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس طرح سے تشریف لے گئے جلدی جلدی، کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا، تو آج کیا مسئلہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک سونے کی چھوٹی سی ٹکڑی گھر میں پڑی رہ گئی تھی جو میں نے صدقہ نہیں کی تھی، تو مجھے فکر ہوئی، مجھے اچانک یاد آیا، تو مجھے فکر ہوئی کہ کہیں وہ پڑی نہ رہ جائے، تو میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بیان کہ 2 مہینے تک چولہا ہی نہیں جلتا تھا گھر میں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے گھر میں ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں، ہر چیز موجود ہوتی ہے، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید غریب ہیں، اس لیے ہمارے اوپر تو صدقہ کرنا یا ہمارے اوپر خرچ کرنا یا ہمارے اوپر اللہ کو قرض دینا وہ تو ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں، وہ تو لوگوں کا ذمہ ہے کہ وہ ہمیں دیں، ہم کیوں دیں؟ ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ اللہ، اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، میں دہرا دیتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس شخص کو اللہ نے عطا کر دی وہ دنیا کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ ان معنوں میں فرمایا کأنما حیزت لہ الدنیا، کہ جیسے اللہ نے ساری دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ کون سی 3 چیزیں اس کے پاس ہوں؟ اب میں اور آپ ہم سب ذرا دیکھیں کہ کیا ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے پاس ہے۔ فرمایا سب سے پہلی بات یہ کہ وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ حالت امن میں اٹھتا ہے، اس کو کوئی خوف لاحق نہیں ہے۔
آمنا فی سربہ، صبح اٹھتا ہے تو اس کو وہ حالت امن میں اٹھتا ہے۔ دوسری نعمت اس کو یہ ملتی ہے کہ وہ صبح اٹھتا ہے تو معافن فی جسدہ، اس کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہے، وہ تندرستی، حالت تندرستی میں اٹھتا ہے۔ اور تیسری بات فرمایا اس دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، اگلے دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، صرف اس دن کا، اس دن کے لیے کھانے کو موجود ہے بس۔ فرمایا کانما حیزت لہ الدنیا، ایسے ہے جیسے اللہ نے ساری دنیا اکٹھی کر کے اس کے قدموں میں ڈھیر کر۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ ہمارے پاس سال کے دانے لے کے رکھے ہوتے ہیں سارے گھر کے، ساری فیملی کے، اور سارا کچھ ہم نے، بینک بیلنس الگ پڑا ہوتا ہے، چیزیں ساری سیٹ ہوتی ہیں کہ سب کچھ موجود ہے اپنی اپنی جگہ پر، اور سال کا 6 مہینے کا انتظام موجود ہے کھانے پینے کا، اور پھر بھی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ناشکری کی انتہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو بہرحال اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ واپس مانگتا ہے، لیکن اس کو واپس مانگتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ واپس دو مجھے، میں نے دیا۔ رحیم ہے نا، اور شاکر ہے اور شکور ہے، اور وہ شکور ہے، وہ قدردان ہے۔ شکور کا مطلب ہوتا ہے قدردان۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدردان ہے، وہ قدردانی کرتا ہے، اور قدردانی اتنی کرتا ہے کہ جب آپ اللہ کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ میں نے تمہیں دیا تھا واپس دو، بلکہ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے قرض دیا۔ کون ہے جو قرض دیتا ہے اللہ کو اچھا قرض، پس وہ اس کو بڑھا دے اس کے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے عزت والا بدلہ ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔